الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے، بے شمار انگنت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہے۔ حضرات ذی وقار، حاضرین محفل، معزز سامعین کرام گرامی اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے مانچسٹر سے کہ میرے اوپر کچھ اثرات ہیں اور یہ اثرات اس طرح ہیں کہ مجھے سونے نہیں دیتے، میرے کاروبار میں کافی زیادہ خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اور کاروباری نقصان کی، خسارے کی، بیماری کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو چیک کروایا، کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے اوپر رجت ہو گئی ہے، اور کسی نے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، سایہ ہے، کسی نے اسیب کا بتایا، لیکن علاج کسی نے نہیں کیا۔ وہ کہتے جی اثرات بہت سخت ہیں، اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، کسی مضبوط کسی اللہ والے سے علاج کروائیں۔ ہم آپ کا پروگرام بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں۔ مانچسٹر کے ساتھ میرا تعلق ہے، عرصہ دراز سے مانچسٹر میں رہ رہے ہیں، یعنی یو کے میں، انگلینڈ کا شہر ہے مانچسٹر، وہاں سے یہ ایک اللہ کے بندے کی طرف سے، اس نے کہا میرا نام نہیں لینا، نام صیغہ راز میں رکھا جائے تاکہ میرے مخالفین اور دیگر لوگوں کو نام کا پتہ لگے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے نام بتایا ہے اور جو آپ نے ڈیٹیل بھیجی ہیں، اس کے مطابق آپ کے اوپر قرآن کریم کا ورد کرنے سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے سے، قرآن پاک کی نورانی صورتوں کا ورد کرنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ کے اوپر رجت طاری نہیں ہوئی، اور ویسے بھی آپ کے اوپر رجت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے شیطانی آلہ کار ہیں، شیطانی پیروکار ہیں، اور حیران ہوتا ہے بندہ کہ وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نوری علم کرتے ہیں، اور دیکھنے میں چہرہ اور خد و خال اور ساری جسامت، جس طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ پیڈا وانگ حلیم دسیاویں نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگو صورت تیری اندر دیو اجاڑا۔ ماتھے پر محراب بھی ہے، محراب تو نہیں ہے، کالا نشان ہے،
اس کا بھی کسی عاشق نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ داغے سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر وہ سجدہ، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پہ نشان ملے۔ ماتھے پر کالا سیاہ نشان بنا لینے سے بندہ نیک نہیں ہو جاتا، بندہ نیک، نمازیں پڑھنے سے بھی بندہ نیک نہیں ہو جاتا۔ وہ کہے کہ خالی میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میں نیک ہو گیا۔ نیک کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کا مخلوق خدا کے ساتھ پیار، مخلوق خدا کے ساتھ محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت، اور اس کی محبت کا اظہار اس کے عمل سے ہو، آقا علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ محبت، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت، اور ایک نیکی کے بعد پھر دوسری نیکی کا متلاشی ہونا اور اس کا منتظر ہونا، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ ان کے دلوں میں مخلوق خدا کا پیار ہوتا ہے، مخلوق خدا کی محبت ہوتی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ فراڈ، دھوکہ، مکاری اور عیاری نہیں، مخلوق خدا کو قرآن سے دور کرنا نہیں، مخلوق خدا کو اللہ والوں کے قریب کرنا، قرآن و حدیث کے قریب کرنا، دین اسلام کے قریب کرنا، اور اپنی میں کو مارنا، اپنی میں کو مارنا۔ کئی لوگوں کے اندر سے تو میں ہی ختم نہیں ہوتی، میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہہ دیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ پلیا یہ میں کچھ بھی نہیں، یہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا کی۔ جو بات بنی ہوئی ہے نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری۔ تو میں آپ کو یہ بندہ فقیر یقین کامل کے ساتھ اور اپنے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، اس علم کی روشنی کے تناظر میں اور اس کی نورانیت میں جو بات کرنے لگا ہوں، وہ بات پرفیکٹ ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی رجت طاری نہیں ہوئی۔ جادو کے اثرات ہیں یا سیب اور سحر کے اثرات ہیں۔ آپ توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور بیان کو سنیں اور گفتگو کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے اوپر آج کا جادو چلا ہے یا 100 سال سے چلا ہے، جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا خوبصورت قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے، جو آپ کے لوں لوں سے، آپ کی رگ رگ سے، آپ کے وجود سے، ایک ایک بال سے آپ کے اندر سے جادو کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں، فیض لے سکتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ کچھ مشائخ ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر آئے، اپنے ان کے آستانے ہیں اور وہ اپنے آستانوں پہ گدیوں کے مالک ہیں، لیکن جب یہاں آئے تو انہوں نے یہاں کے معاملات کو دیکھا اور عرصے سے دیکھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہنے پر مجبور ہو گئے، معترف ہیں کہ بہت سارے لوگ کوئی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا اور نسخہ اپنا نہیں دیتے، اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی
یہاں پر الحمدللہ ایک مے خانہ کھلا ہوا ہے، اور اس مے خانے سے صرف ایک حلقے تک نہیں، ایک سٹی تک نہیں، ایک شہر تک نہیں، ایک صوبے تک نہیں، ایک ملک تک نہیں، بلکہ ملک در ملک، ملک در ملک، ملک در ملک، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، کہاں کہاں تک پوری دنیا میں یہ فیض بانٹا جا رہا ہے، یہ فیض بانٹا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ یہ پیغام کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے، بڑا مجرب پیغام ہے، بڑا آزمودہ پیغام ہے، لاسانی پیغام ہے، لافانی پیغام ہے۔ جس نے بھی مخلوق خدا کے ساتھ محبت کی، اللہ پاک نے اس کے بیڑے پار کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی اتنی چیزیں لوگوں میں بانٹی جا رہے ہیں پیر صاحب، یہاں سے اتنی علمی خیرات بٹ رہی ہے، علمی تحائف بٹ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ اس سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سارا دن 24 آور 24 گھنٹے الحمدللہ لوگ لائیو بھی آتے ہیں، ڈائریکٹ بالمشافہ ٹائم لے کر یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، اکیڈمی روڈ، لاہور کینٹ میں، گلبرگ 3 میں اس آستانے پر آتے ہیں اور فیض سے جھولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ فیض ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ مدینے والے تاجدار کی طرف سے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ خیرات جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، یہ نظروں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ فیض ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے حاصل ہوا ہے، اور یہ چلتے چلتے میرے مرشد مبارک امام خراسانی، قدوۃ الاولیاء، محبوب سبحان، شہباز لامکان، قندیل عارفان، جنید عصر حاضر، بستامی زماں، غزالی زماں، رازی زماں، تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمہ کے محبوب خلیفہ منظور نظر امام خراسانی مبارک، محبوب نظر امام خراسانی مبارک، بقیت السلف، یادگار اسلاف، برکت العصر، قطب عالم، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سینہ مبارک سے اور آپ کی نگاہوں سے ہمیں حاصل ہوا۔ یہ وہ فیضان ہے، آپ کی دعائیں تھیں کہ پوری دنیا میں یہ فیض بٹے گا، خوشبو پوری دنیا میں جائے گی۔ یقین کا پکا ہو، عقیدے کا راسخ ہو، عقیدے کا راسخ ہو، یقین کا پکا ہو، بد عقیدہ نہ ہو، اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، عقیدے کی بدبو، اس کے اندر خرابی کی بدبو نہ ہو، بس عقیدہ درست، یقین کامل، نیت خالص، بیڑے پار۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے ہی نہیں جس کو یہ عمل دیا ہو اور وہ خالی رہ گیا۔ بڑی بڑی مخلوق خدا نے فیض اٹھائے ہیں، فائدے اٹھائے ہیں، اور یہاں تک کہ ہسپتالوں سے، ایمرجنسی وارڈوں سے، ICU وارڈ، ابھی رات کی بات ہے، انہی مشائخ کے ساتھ ہم اتفاق ہاسپٹل لاہور، اس کے ICU وارڈ میں گئے، وہاں پر ایک بندے کو وہ آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور وہ خود بھی پابند شرع، پابند صوم و صلاۃ، تہجد گزار، لیکن بستر مرگ پہ پڑا ہے، اور کہنے لگے پیر صاحب آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ وہاں جا کے میں نے قرآن مجید
فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں نے پڑھی اور یوں ہاتھ اس کے وجود کے اوپر سے کر کے میں نے نیچے جھاڑا، جیسے ہی جھاڑتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ کئی افراد تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا اور پوری جو آئی سی یو وارڈ تھی سب حیران تھے کہ کسی کو وہاں پر کسی کے بیڈ کے اوپر کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ 5-6 افراد تھے، ہم سب کھڑے ہوئے اور وہ ڈاکٹرز کاملہ دیکھ رہے تھے کہ جس کو وہ سانسیں اس طرح سے مل رہی تھیں وہ ٹھیک 10 سے 15 منٹ کے بعد رب تعالیٰ کے فضل سے، ھذا من فضل ربی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے لطف و کرم سے اس کو ریلیف مل رہا تھا اور وہ ہم سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اور میں نے وہاں پر ان کو ایک حدیث مبارکہ سنائی، لا باس طہور انشاءاللہ، یہ بیماری چھوٹی ہے، میرے رب کی رحمت بڑی ہے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ یقین جانیے انہوں نے ہم سے باتیں کی، سلام دعا کی، مصافحہ کیا، دعا لی بھی، اور ہم نے کہا آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ جو حرکت نہیں کر رہے تھے، ساکن پڑے ہوئے تھے، وہ حرکت میں آ گئے، ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے، پہچاننے لگے، بولنے لگے، دعا کرنے لگے، دعا کروانے لگے۔ اور ہم ان سے اجازت لے کے جب باہر نکلے، ابھی وارڈ سے باہر قدم رکھا تھا، پیچھے سے لڑکا آ گیا، جی بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان کی وہ مشینری بھی اتار دی گئی۔ اللہ اکبر، یہ آنن فانن۔ تو بھائی یہ قرآن مجید کا اتنا طاقتور عمل، لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی بجائے قرآن کے ساتھ جوڑو، آپ پر بھی کرم ہو جائے گا۔ اس سے رجت طاری نہیں ہوتی، غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، وہم نہ پیدا کریں۔ وہم پیدا کرنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا اللہ والوں کا کام نہیں، انسانوں کا کام نہیں، مسلمانوں کا کام نہیں، ایمان والوں کا کام نہیں۔ یہ کام ہے قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اعلان کر رہا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ جو خناس شیاطین ہیں یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، ان کے وسوسوں سے بچو۔ یہ وسوسہ کسی کو لگ جائے نا، لیٹرین میں بیٹھا ہے، ابھی قطرہ آنے لگا ہے، سارا دن گزر جائے گا، وہ قطرہ نہیں رکے گا، اسی وسوسے میں پڑا رہے گا۔ کئی لوگ مینٹلی طور پر اس کا شکار اتنے ہوئے کہ میں نے دیکھا ہے 10 بار وضو کیے جا رہے ہیں، وسوسے کی بیماری لگ، کسی کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتے، علماء کے بارے میں بدگمانیاں، علماء و مشائخ کے بارے میں بدگمانیاں، اور خناس شیطان نے ان کے ذہنوں میں اتنی بات بٹھا دی ہے کہ بس پوری دنیا میں تو ہی ٹھیک ہے، باقی کوئی ٹھیک نہیں، کوئی کچھ شے نہیں۔ اور ان پر اتنا خناس شیطانوں کا حملہ ہوا، اتنا حملہ ہوا، دیکھنے میں ٹھیک ہے، دیکھنے میں، بولو تو صحیح یار، دیکھنے میں ٹھیک نظر آتے ہیں، جیسے برطانیہ کی گائے ٹھیک نظر آتی ہیں۔ برطانیہ میں ہزاروں گائے تھیں، اس کی رپورٹ شائع ہوئی کہ یہ پاگل ہو گئی ہیں، اور ہمارے کئی بھولے بھالے لوگ دیکھنے گئے کہ جی یہ پاگل کیسے ہو گئی ہیں۔ اب کئی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ دیکھنے گئے برطانیہ کی گائے کہ جی وہ پاگل کیسے ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک کھاتی ہیں، پیتی ہیں، چارہ گھاس صحیح کھاتی ہیں،
پانی بھی ٹھیک پیتی ہیں، پاگل کیسے ہو گئی، پاگل کیسے ہو گئی؟ لیکن برطانیہ کے جو محققین تھے، ریسرچ کرنے والے تھے، ان کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ پاگل ہو گئی ہیں، لہٰذا ان کو ایک ویرانے میں لے جایا جائے اور وہاں لے جا کے ان کو تلف کر دیا جائے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم سے لاکھوں ڈالر لے لیں، لاکھوں یورو پاؤنڈ لے لیں اور ان کو تلف نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری گاؤں ماتا ہے، ہماری گاؤں ماتا ہے۔ وہ تو گائے کے بارے میں بہت زیادہ، انہوں نے کہا ان کے ساتھ، ہماری ماتا کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، پیسہ لے لیں، ان کا خرچہ ہم کریں گے، جتنا بھی خرچہ ہوگا۔ اور ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کی گائے تو ہم یوں کر کے کھا جاتے ہیں، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو گائے بھینس بیمار بھی ہو، لاگر بھی ہو، اٹھ کے چلا بھی نہ جاتا ہو، ہمارے ہاں کے کسائی جو حضرات ہیں وہ ان کو ویسے ہی چھری پھیر کے چل بھی اس کے تکے اور کباب اور شامی ٹکیاں بڑے ذوق و شوق سے کھا جاتے، جگہ جگہ پر ایسا ناقص کیا چیز ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اہل علم تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ پاگل ہیں تو ان کا وجود، ان کا گوشت وہ انسانوں سے دور رکھا جائے، یہ انسانوں کے اندر بھی بیماریاں پیدا کرے۔ تو اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو ذہنی بیمار ہیں، ان کو وسوسے، اور وہ وسوسوں میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب ان کو اپنے آپ کے علاوہ کوئی نظر آتا، جو کام وہ کر نہ سکے وہ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا، کیسے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو حرف آخر ہے، حرف آخر میرے اللہ کی ذات ہے، حرف آخر میرے اللہ کا فرمان ہے، وہ مالک الملک، وہ خداوند قدوس، وہ خداوند متعال، وہ چاہے تو زندہ سے مردہ پیدا کر دے اور مردے سے زندہ پیدا کر دے، اندھیری رات کو چیر کر صبح کے اجالے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، اور صبح کے اجالوں پر رات کی چادر کو ڈال دینے پر قادر ہے۔ وہ مالک الملک، یاد رکھیں 14 گھنٹے کا وقت آتا ہے، دن ہو جاتا ہے اور 10 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، اور یہ 22 دسمبر ہزاروں سال سے سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا ہی رہتا ہے، اور پورے سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سیکنڈوں کے حساب سے دن بڑھتا ہے، اور پھر جب رات بڑی آتی ہے تو سیکنڈوں کے حساب سے رات بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے سب سے بڑی رات ہو جاتی ہے، جیسے یہ گزشتہ رات 22 دسمبر کی گزری ہے، سب سے لمبی رات، سب سے چھوٹا دن، پھر سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہو جاتی ہے۔ اور اس ترتیب کے اندر ہزاروں سالوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ مالک الملک جو سمندروں کا مالک ہے، خشکیوں کا مالک ہے، پہاڑوں کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، تو اپنے چھوٹے سے وجود سے حساب لگاتا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے بڑے بڑے بندوں کو بڑی بڑی طاقتیں عطا فرما رکھی ہیں، بڑے بڑے کمالات عطا فرما رکھے ہیں، اور تیرے سے سائیکل نہیں بنتی، تو کہتا ہے کوئی گاڑی بھی نہیں بنا سکتا، تو کہتا ہے کوئی جہاز نہیں بنا سکتا، پھر کہتے ہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ آپ دے ابے کو بیٹھ کے بھی سامنے بیٹھ کے کہ ابا تو تے شے ہی کوئی نہیں، تو نہ ہو میں تے میں تاوی جم پینا سی، تو تے شے ہی کوئی نہیں۔ نہیں 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 نہیں، اس طرح کی باتیں قوم کو نہ سکھائیں، امت کو گمراہی کی طرف لے کے نہ جائیں۔ جس کو اللہ نے جو عزت عطا کی ہے اس کی وہ عزت کرے، جو مقام اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح رب نے جو اپنے کلام کو شان عطا فرمائی ہے،
یہ رب کے کلام کی شان ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور مسئلہ کوئی اور ہے تو تم کہتے ہو رجت ہو گئی ہے، مسئلہ کوئی اور ہے تم کہتے ہو جادو ہو گیا ہے، مسئلہ کوئی اور ہے تم کہتے ہو کہ تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو تجھے رب کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ نوکر کن کے ہیں، یہ علی والوں کے نوکر ہیں، یہ صحابہ کرام کے نوکر ہیں، میرے نبی کی آل کے نوکر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ قرآن سے اس طرح ہٹا لیں گے؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سحر اور جادو، اور سحر اور جادو کی وجہ سے آسیب جو بن جاتا ہے، سایہ بن جاتا ہے، اس کے موکلات انسان کو، مریض کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور اس کے کاروبار کے معاملات میں بھی بندش لگتی ہے، رکاوٹ آتی ہے۔ ظاہر ہے ایک عام سی بات کرنے لگا ہوں، چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، لیکن نتیجہ اس کا بہت بڑا ہے۔ جب آپ کا ذہن ہی موف ہو گیا، بند ہو گیا، آپ کاروبار کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا کیسے؟ آپ گھر میں توجہ نہیں دیں گے، حالات گھر کے اچھے طریقے سے چلیں گے کیسے؟ دکانداری چلے گی کیسے؟ فیکٹری چلے گی کیسے؟ کارخانہ چلے گا کیسے؟ جاب رواں کیسے رہے گی؟ جب آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے، آپ کے دماغ کو جادو کے زور سے باندھ دیا گیا، اس کے اثرات آپ پر مرتب ہو گئے، اب آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تو دور کی بات ہے، بیوی کے خاوند کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہتے۔ میں نے گزشتہ دنوں میں ایک درس میں یہ بات کی تھی کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی اور دوسری شادی کرنی۔ تو میں نے اس کو پوچھا کیوں؟ دوسری شادی کیوں کرنی؟ کہنے لگا پیر صاحب دوسری شادی کرنا کوئی گناہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک اصول ہے، آپ کیوں کرنا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا جی میری بیوی کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کل کل ڈالتی ہے، گھر کے کام کاج نہیں کرتی۔ میں نے کہا اتنے معاملات آپ نے بتائے ہیں، کبھی ایک بات پر غور کیا ہے کہ یہ مریضہ بن گئی ہے تو اس کا علاج کیسے کروانا ہے؟ دوسرے پہلو پہ بھی تو غور کریں نا۔ اتنی بات میں نے کی، وہ تھوڑا سا نیچے آیا اس کا لیول۔ کہنے لگا بھی میں بھی ویسے نا گھر جاتا ہوں نا تو جاتے میں بھی کھڑاک کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اس کو موقع نہیں نہ دیتے، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی ہے، والدین کو، بہن بھائیوں کو، گھر بار کو، ہر چیز کو چھوڑ کے آپ کی خاطر آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی اور آپ کی نوکر ہے، خادمہ ہے۔ تو آپ کبھی بیٹھ کے پوچھو تو صحیح نا کہ اتنے معاملات ہیں تو کیوں ایسے ہیں؟ کبھی وہ سلوشن نکالنے کی کوشش تو کرو نا۔ کہتے جی یہ تو میں نے نہیں کی۔ میں نے کہا ہوگی بھی نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں نہیں۔ میں نے قرآن مجید کھولا اور کچھ پڑھائی کر کے اس کو جب بتایا تو میں نے کہا یہ آپ کا رزلٹ آ رہا ہے، آپ کا استخارہ یہ بتا رہا ہے کیا کہ دونوں میاں بیوی کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اور دونوں کا ذہن ایک دوسرے سے، وہ جادو ہی نہیں جس سے میاں بیوی آپس میں جدا نہ ہو، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل یہ ہے، شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے۔ اب وہ لڑائیاں اس وجہ سے پڑتی ہیں کہ یہ گھر خراب ہو، فیملی خراب ہو۔ تو جب اس کو یہ بات بتائی تو میں نے کہا کچھ دنوں تک آپ یہ آیات پڑھو اور یہ نقش لے جاؤ، یہ خود بھی پیو، ان کو بھی پلاؤ، پانی میں ڈالو، کھانے میں ڈالو، یہ پانی چائے میں ڈالو، مشروبات میں ڈالو، دودھ میں ڈالو، اور سارے گھر والے پئیں، شیکس میں ڈالیں، جوسز میں ڈالیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارا گھر بچا لیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا ہے، میں نے تو آپ کو ایڈوائس دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بولو تو صحیح، رہنمائی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ رہنمائی کی۔ تو رہنمائی کرنے سے
میرے آپ کو مشورہ دینے سے اللہ نے آپ کا گھر بچا لیا، کیونکہ اس کے اوپر اثرات تھے. وہ جب بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے تو وہ تاریں شارٹ کرنے لگتی تھی. بعض گھروں کے معاملات اس قدر یہاں تک یہ نوبتیں پہنچ جاتی ہیں. میں اس کی ایک پوائنٹ اور آپ کو بتا کے آگے چلتا ہوں کہ بعض اوقات بیوی کی صورت میں اور بعض اوقات خاوند کے سامنے بیوی کی صورت میں، بیوی کے سامنے خاوند کی صورت میں جنات جو شیاطین ہیں یہ ان کی شکلوں میں، ان کی صورتوں میں آ کر اس طرح ان کے ساتھ غلط بیہیویئر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اچھے معالج سے تشخیص ضروری ہے. تشخیص اچھی ہو جائے گی، علاج اچھا ہو جائے گا. آپ سبزی لینے جاتے ہیں، دودھ لینے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لینے جاتے ہیں، 2 نمبر دکان سے نہیں لیتے. آپ کہتے ہیں کسی اچھی دکان سے لینا. بھائی اے بچے یہ دودھ لے کے آ، اچھی دکان سے لے کے آنا. سبزی لے کے آ اچھی دکان سے، فروٹ لے کے آ اچھی دکان سے. تو بھائی اپنی صحت جسمانی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اپنی روحانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بھی اچھے معالج کے ساتھ آپ کا رابطہ مسلسل ہونا ضروری ہے. نہیں تو کوئی ادھر سے یوٹیوب ہے کھولو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اتنی دنیا ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، مختلف طرح کے دکاندار آپ کو ملیں گے. ہر بندہ کہے گا یہ سودا میرے والا اچھا ہے. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی. جس جگہ پر بھی جائیں گے ٹھیلے والا، ریڑی والا، ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے. نہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے یقین کو جوڑ دیں. اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے یقین کو جوڑیں، مضبوط کریں کلام الہی کے ساتھ. جب اللہ کے کلام کے ساتھ یقین جڑ جائے گا، کوئی وسوسہ پیدا کرنے کی کوششیں کرے، وہ اپنے لاکھ ٹل لگائے. ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رکھنا جو آپ کو قرآن سے دور کریں، جو کہیں قرآن نے آپ کو رجت کر دی. قرآن رجت نہیں کرتا، قرآن کی آیات رجت نہیں کرتی، یہ آپ خود اپنے اوپر رجت کرتے ہیں. جو ان لوگوں پہ رجت ہے وہ لوگ خود اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، اپنی سستی، کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے رجت کا شکار ہوتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے وضو قرآن پکڑ لیتے ہیں، بے وضو نماز پڑھتے ہیں، ان کا وضو کامل نہیں ہوتا، وضو ٹھیک نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جن کا غسل ٹھیک نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں جن کی طہارت ٹھیک نہیں ہوتی. جب طہارت ٹھیک نہیں، وضو ٹھیک نہیں، غسل ٹھیک نہیں. جب وضو اور غسل ٹھیک نہیں تو آپ کی عبادت وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی. جب عبادات قبول نہیں ہوں گی اور حالت نجاست میں بغیر وضو کے، کیونکہ وضو کامل ہوا نہیں، تو اس کے بغیر جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کے بغیر قرآن کو چھوئیں گے، اس کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے، تو آپ بتائیں کہ اس کے اثرات پھر کیسے پڑیں گے؟ اپنی غلطی کو مانو، اپنی غلطی کو جس وجہ سے رجت ہوئی ہے، قرآن کی وجہ سے رجت نہیں ہوئی. قرآن مجید نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے. بولیں بولیں، نور ہے. نور ہے. اور جس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں بہت سارے پاکستان کے ہاسپٹلوں میں جا کے لوگوں کا علاج کیا ہے اور جاتا ہوں. لوگ دور دراز تک لے کے جاتے ہیں. ہاں ایک بات بتا دو، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ مرض، جس مرض کا علاج کروں اللہ وہ مرض ٹھیک فرما دیتا ہے قرآن کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے. تو میں کہتا ہوں جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو، قرآنی آیات سے رجت نہیں ہوتی. سب سے بڑے رجت کے مریضوں کا، اگر کسی کے اوپر رجت ہو گئی ہے، سب سے بڑے رجت کے مریضوں کا پکا ٹھکا علاج، مستند علاج، گارنٹی شدہ علاج، رجت کے مریضوں کا، جادو کے مریضوں کا، آسیب کے مریضوں کا، کالے، پیلے، نیلے، جس طرح کے بھی جادو ہیں،
ان کا علاج، اور یہ قرآن پاک کا خوبصورت وظیفہ، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح سورہ نجم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ سورہ نجم کی آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لہا من دون اللہ کاشفا، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، لیس لہا من دون اللہ کاشفا. پہلی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، 99 مرتبہ بغیر بسم اللہ کی آیت پاک کو پڑھتے رہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، 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 100 مرتبہ. اور اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھا کریں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، پورے وجود پر پھیریں اور پانی کے اوپر پڑھ کر اس کو سبحان اللہ، ایک گھونٹ پیا، پھر دوسرا گھونٹ پی لیا. اب جتنی تمنا تھی یا جتنا وہ مگ میں گلاس میں پانی ڈالا وہ سارا پی، پھونک لگا کے دم کر کے پی لے. ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، ہر نماز کے ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی یوں کر کے اللہ کرم فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری نسلیں رزق بیٹھ کے کھائیں تو اللہ آپ کی نسلوں کو بٹھا کر کھلائے گا. سبحان اللہ، اللہ آپ کی نسلوں کو بٹھا کر رزق کھلائے گا. بس ایک آیت مبارکہ ہے، 41 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں. کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ. روزانہ 41 مرتبہ یہ آیت مقدسہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین. سبحان اللہ، واللہ، کون بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے؟ اللہ. ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں 41 مرتبہ. ہر نماز کے ساتھ نہ پڑھ سکیں تو صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کریں. جائیں آج کے اس روحانی درس میں، یہ آپ سب کے لیے تحفہ ہے سبحان اللہ. اور اس عمل کی سب کو اجازت ہے. جو بھی کومنٹ میں اپنا نام لکھے، اپنے شہر کا نام لکھے اور اپنے ملک کا نام لکھے، ان تمام لوگوں کو خاص الخاص اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ. بھائی خود علاج کرو. اے پنجے ٹھیلے ٹھیل بٹھیلے ان کے پاس نہ جایا کریں، جہاں جا کے آپ کو عبادت سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے. سورہ کوثر پڑھیں، اللہ نے بے شمار اس میں انعام رکھے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص پڑھیں، بے شمار اللہ نے طاقت رکھی ہے، طاقتوں کا خزانہ ہے. آپ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، کمالات کا خزانہ ہے. آپ سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیں، کمالات کا خزانہ ہے. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھیں، کمالات کا خزانہ ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے بہت ساری کالیں آئی ہیں کہ پیر صاحب ہم نے آپ کا ایک عمل کیا ہے، اس عمل سے ہمیں بے پناہ فائدہ ہوا ہے. لیسٹر یو کے میں ایک سٹی ہے، لیسٹر. کیا نام ہے؟ لیسٹر. کیا نام ہے؟ لیسٹر. وہ بھی سن رہے ہیں. وہاں پر ایک بندے کا کام اڑا ہوا تھا اور وہ بار بار وہاں سے اس کو
چیلنج کا سامنا ہو رہا تھا اور لاسٹ چانس اس کے پاس رہ گیا. نیم پاگل ہو گیا وہ بندہ، لیسٹر یو کے میں رہنے والا، نیم پاگل ہو گیا کہ میرا یہ کام اڑ گیا ہے، اب یہ ہوگا نہیں، اور یہ ہوا نہ تو مجھے تو کچھ ہو جائے گا. اتنی زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن اس نے دماغ کے اوپر لے لی، اور معاملہ تھا بھی ایسا ہی. رات کے 3 بجے ہیں پاکستان کے، اور ہم ایک محفل سے واپس آ رہے ہیں. محفل کا نام ہے تاجدار صداقت کانفرنس. اس محفل سے واپس آ رہے ہیں، بھی گاڑی میں تھے تو ان کا فون آ گیا، تو کہنے لگے پیر صاحب صبح پاکستانی ٹائم کے مطابق شام کے 8 بجے ہوں گے اور ہمارے سپیر کے 3 بجے ہوں گے. بعد از نماز ظہر پھر طلبی کی گئی ہے ہماری، اور اگر اب میرا کام نہ ہوا تو پھر ساری زندگی کے لیے معاملات سارے خراب. اب اگلی بات ذرا سیگا راز والی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ معاملہ کیا تھا، لیکن اس نے کہا جی پھر میرا بالکل کچھ نہیں بنے گا. میں نے اس کو کہا کہ کل جس وقت آپ جائیں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح، اونلی ایک تسبیح. ایک تسبیح پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور اس کے لطف و عنایات سے آپ کا کام جاتے ہی ہو جائے گا. کہنے لگا جی ساتھ کوئی چیز میرے بھیج دیں. اب میں نے اس کی تسلی کے لیے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ طاقتیں ہوں گی، اور طاقتیں تو اللہ کی ہیں نا، یہ بھی طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی مدد ہے. تو جب انسان جس طرح اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اللہ ویسے ہی پھر کرم فرما دیتا ہے. میں نے کہا آپ جائیں اور ایک تسبیح صرف ایک تسبیح، 3 منٹ کا عمل ہے، ایک تسبیح، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ایک تسبیح پڑھ کے جانا، 100 مرتبہ پڑھے جائیں انشاءاللہ تعالی. دیر نہیں لگے گی، خوشخبری کا فون واپس ہمیں کرنا فوراً. رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ پڑھ کے گئے ہیں یہ تسبیح، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے انہوں نے مجھے کال کر کے خوشخبری دی، پیر صاحب ہمارا کام ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سرکار جو آپ نے ہمیں بتایا تھا ہم نے وہی تسبیح پڑھی، اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، ہمارے ساتھ کوئی ہے، اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا وہ اللہ رسول کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم لوگ گئے ہم نے اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیا. یا اللہ پاک تیرے بندے کو ہم نے بھیجا ہے اور تیرے سہارے پہ بھیجا ہے، تیرے سہارے پہ بھیجا ہے. تو یا اللہ اپنے بندے کی لاج رکھ لینا، اس کو خالی نہ لٹانا، کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا. اور یقین مانو پیچھے کوئی دعائیں ہوں، کوئی کنیکشن ہو، یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا کنیکشن پیچھے ہے، اور اگر اس کا پیچھے کنیکشن نہ ہو، اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ بنا مرشداں راہ نہیں ہاتھاں دے، دودھاں باج نہیں رج دی کھیر سے، فکر کل جہان دا آسرا نے اللہ دے ہن وزیر سے. تو پیچھے کوئی طاقت ہو دعا کی، پیر مرشد پیچھے ہو، استاذ پیچھے ہو، کوئی رہنما پیچھے ہو جس کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہو. بعض لوگ اپنے کام کے لیے فون کرتے ہیں، کام تو ہو جاتا ہے لیکن رابطہ ختم کر دیتے ہیں، رابطہ ختم کر دیتے ہیں، کچھ دنوں بعد کام پھر کوئی اور بگڑ جاتا ہے، پھر شرمندگی کی وجہ سے رابطہ بھی نہیں کرتے کہ یار پہلے کام نکلوایا اب کیا کریں گے. تو کئی ہیں وہ پھر نئے انداز سے جب کام ہوتا ہے تو پھر رابطہ ہو جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں لڈو مک گئے تے یارانے ٹوٹ گئے. ایسا نہیں تعلق ہونا چاہیے. اللہ والوں کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اور جن سے حصول فیض کرنا ہو ان کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط رکھیں، اپنی محبتوں کو، اپنے اخلاص کو قائم رکھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ تعالی غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنہ دے. پھر وہ تار جڑی رہے نا، تار جڑی رہے، تار جڑی رہے، کنیکشن ٹوٹے نہ. کمپنی کے ساتھ رابطہ مضبوط نہ ہو تو سم بلاک ہو جاتی ہے، کوئی چلا نہیں سکتا. وہی چلائیں گے جنہوں نے ایکٹیو کی تھی. آپ کے پاس لاکھوں کا موبائل ہو اور اس میں ہزاروں روپے کا بیلنس ہو، بیٹری فل چارج ہو، بوسٹر کے نیچے بیٹھے ہو، پھر بھی کال پہ بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل سائیاں نال رابطہ ٹوٹ چکے ہیں. تو جب سائیاں نال رابطہ مضبوط ہوئے، اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن، یہ اللہ کے بندے رابطہ ہی اصل میں مدینے والے سے کرواتے ہیں، اللہ پاک سے کرواتے ہیں. اسی لیے ہم علی اعلان کہتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو پرانی سے پرانی رجت کو، پرانے سے پرانے جادو کو، پرانے سے پرانے آسیب کو ختم کرنے کے لیے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے. اس کو پڑھا کریں، میری طرف سے اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے. اور خصوص بالخصوص اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیجیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اجتماعی دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا. اور لائک ضرور کر دیجئے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور فارورڈ کیجئے گا اور اپنے فیس بک آئی ڈی پہ لگائیں. آپ سب کو اجازت ہے. کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا.